ناظرین اکرام، بہنوں بیٹیوں کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کرنے کے خلاف وفاقی آئینی عدالت کا حالیہ فیصلہ 4 جون 2026 کو آ چکا ہے، جس میں وفاقی عدالت نے 33 صفحات پر مشتمل آنریبل جسٹس امین الدین خان چیف جسٹس اور علی باقر نجفی صاحب، جس کو لکھا گیا ہے آنریبل امین الدین خان چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت نے، اور جس کے بعد اب بہنوں بیٹیوں کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کرنا اب اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ فیصلہ کیا ہے؟ وفاقی آئینی عدالت نے اپنے اس حالیہ فیصلے میں کیا ایسا لکھا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے۔ آج سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی بھائی اپنی بہن سے کسی انتقال کے اوپر یا کسی رجسٹری کے اوپر تملیک نامہ یا ہبے کی شکل میں اس سے انگوٹھے اور دستخط کرا کے تو اس کی جو پراپرٹی ہوتی تھی ان کے والدین کے گزرنے کے بعد اپنے نام پہ منتقل کر دیتے تھے۔ تو وہ جو منتقلی ہوتی تھی، کل کو اس کے اوپر چونکہ 2 گواہ ہوتے تھے، وہ گواہ بھائی اپنے رکھتے تھے، تو جب عدالت میں بہنیں کل کو چیلنج کرتی تھی تو 2 گواہ آ کے وہ یہ گواہی دیتے تھے کہ بہنوں نے ہمارے سامنے یہ پراپرٹی جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو گفٹ کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پراپرٹی جو ہوتی تھی وہ عدالتوں سے بھی بھائیوں کے حق میں ڈگری ہو جاتی تھی۔ لیکن اس فیصلے کے بعد اس میں جو وفاقی آئینی عدالت نے اصول طے کر دیے ہیں، اب اس میں بہنوں کو، بیٹیوں کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ اس میں جو وجوہات دی گئی ہیں وہ اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے۔ اب اس فیصلے میں جو چند سنہری اصول کا تعین کیا گیا ہے وفاقی آئینی عدالت نے، ان میں سب سے جو ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ جو بہن بیٹی کو آپ وراثت سے محروم کر رہے ہیں، اس کو جس بھی دستاویز کے ذریعے آپ محروم کر رہے ہیں، چاہے وہ انتقال ہے یا وہ کسی سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھی گئی تحریر، تملیک نامہ یا ہبہ نامہ ہے، ایسی صورت میں اس کو اس تحریر کا مکمل علم ہونا ضروری ہے، اس کا فہم ہونا ضروری ہے۔ یعنی بھائی جو ہے وہ صرف عدالت میں کل کو یہ ثابت نہیں کرے گا کہ جو 2 گواہ ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ دستاویز جو ہے اس کے سامنے بہنوں نے دستخط کیے ہیں یا انگوٹھے لگائے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی ثابت کریں گے کہ جس دستاویز کے اوپر اس کی بہن نے انگوٹھے یا دستخط لگائے ہیں وہ اس کو سمجھ بھی پا رہی تھی۔ یعنی اگر بالفرض وہ بھائی یہ کہے کہ بہن میں آپ کے لیے کوئی پراپرٹی آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں، جو وراثتی جائیداد ہمارے ناموں پہ آئی ہے، میں یہ دستاویز لے کے آیا ہوں اور وہ آپ کے نام پہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس سے اس بہانے یا اس دھوکے سے اپنے نام پہ پراپرٹی منتقل کرا لے، تو یہ وفاقی آئینی عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ ایسے صورتحال ممکن ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب بھی عدالت میں یہ چیلنج ہوگا تو بھائی اس چیز کو بھی ثابت کرے گا کہ جو بہن کو سے پراپرٹی لیتے ہوئے وہ بہن جو تھی وہ اس چیز کو سمجھ بھی رہی تھی کہ جس دستاویز کے اوپر وہ دستخط یا انگوٹھا لگا رہی ہے وہ دستاویز کس چیز کے حوالے سے ہے۔ پھر جو دوسرا کلیہ امر جو وفاقی آئینی عدالت نے طے کیا اپنے اس حالیہ فیصلے میں، وہ یہ ہے کہ اس خاتون کو جو اپنے بھائی کو، بیٹے کو یہ پراپرٹی منتقل کر رہی ہے، اس کو آزادانہ مشورہ بھی موجود تھا۔ یعنی اس کے ساتھ اس کا وکیل، اس کے ساتھ اس کا خاوند موجود تھا کہ جب وہ اپنی پراپرٹی اگر وہ اپنے بھائی کو ٹرانسفر کر رہی ہے تو اس کا خاوند یا اس کا وکیل یا اس کا میجر بیٹا جو 18 سال سے بڑا ہے، وہ موقع پر موجود تھا کہ جب وہ پراپرٹی جو ہے وہ اپنے بھائی کو منتقل کر رہی تھی۔ یعنی صرف بھائیوں کا اور گواہ کا ہونا اس انتقال یا رجسٹری کے اوپر یہ کافی نہیں رہا، یعنی اس کے ساتھ اس کے خاوند کا یا بیٹے کا جو 18 سال سے بڑا ہے، اس کا اس موقع پر موجود ہونا یہ بڑا ہی انتہائی ضروری امر قرار دے دیا گیا وفاقی آئینی عدالت کی طرف سے۔ اس کے بعد جو تیسرا سنہری اصول طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس خاتون سے پراپرٹی اپنے نام کی جا رہی ہے، اس خاتون کو وہ پڑھائے بھی جائے اور جس زبان میں وہ لکھا ہو
اس زبان کو وہ خاتون سمجھتی بھی ہو. یعنی اس کے حوالے سے جو دستاویز تیار کی جا رہی ہے وہ انگلش زبان میں ہے، تو اس خاتون کا اس انگلش زبان کو خود سمجھنا ضروری ہے. اگر وہ اردو میں وہ دستاویز وہ انتقال لکھا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس خاتون کا اردو زبان کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی اگر بالفرض وہ پڑھ نہ سکے، وہ ناخواندہ ہے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن اس کا اس زبان کو زبانی طور پر سمجھنا یہ ضروری ہے. لیکن اگر اس زبان کو وہ اس زبان کو سمجھتی نہیں ہے، یعنی وہ پشتو زبان کی ہے، وہ سندھی زبان کی ہے، وہ بلوچی زبان کی ہے، وہ پنجابی زبان کی ہے، تحریر اردو میں لکھی جا رہی ہے اور وہ اس کو نہیں سمجھ رہی، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ ایک ایسے شخص کا ہونا جو قانون میں اس کا نزدیک کا سمجھا جائے گا، جیسے کہ اس کے خاوند کا ہونا یا بیٹے کا ہونا، یہ پھر ضروری ہوگا. یا تو اس زبان کو وہ خود سے سمجھے، اور یا اگر اس زبان کو وہ خود سے سمجھتی نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کے خاوند کا یا بیٹے کا ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ ناخواندہ ہے تو صرف اس زبان کو سمجھنا ہی نہیں بلکہ ایسے شخص کا اس کے ساتھ ٹھہرنا کہ جو شخص اس زبان کو پڑھ سکتا ہے، اس کا خاوند اور اس کے بیٹوں میں سے ان کا بھی ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر بالفرض وہ اردو میں لکھی جا رہی ہے، بھائی اس کو اس میں لکھا، بھائی کی طرف اس پراپرٹی کی منتقلی لکھی ہے، اور بھائی کہے کہ ہم نے یہ لکھا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی وراثتی جائیداد دے رہے ہیں، تو بھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. چوتھا سنہری اصول جو متعین کیا ہے وفاقی آئینی عدالت نے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ عورت کو جو اپنی پراپرٹی اپنے بھائی کے نام منتقل کر رہی ہے، اس کو ایک وقت دیا جائے گا کہ وہ اس کے اوپر سوچے. اس پہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے بھائیوں کی طرف سے کسی قسم کا، یعنی دباؤ فزیکل یا اس کے اوپر سوشل کانسٹرینٹ یعنی سماجی دباؤ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ سے پھر لا تعلقی کروں گا، آپ میری بہن نہیں رہی، آپ کا جینا مرنا ختم ہوا. کسی قسم کا دباؤ اس عورت کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع دینا چاہیے. اگر بھائی اس کے پاس ایسا کوئی دستاویز لے کے آتا ہے تو اس بہن کو دن، 2 دن، ہفتہ، 10 دن آپ اس کو ٹائم دیں گے. اگر وہ پھر بھی سمجھتی ہے کہ مجھے اپنے اس پراپرٹی کو اپنے بھائیوں کے نام کرنا ہے، تب جا کر وہ پراپرٹی پہ دستخط یا انگوٹھا لگائے گی. تو اس کو سوچنے کا موقع دینا یہ بھی ضروری قرار دیا گیا. اور جو آخری پوائنٹ ہے اور سب سے بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بھائی کو پراپرٹی ہبہ یا تملیک کرنے کے لیے کوئی کنسیڈریشن ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے. اگر اس خاتون کے اپنے بچے ہیں اور وہ پھر بھی پراپرٹی کو اپنے بھائیوں کے نام کرتی ہے، تو یہ جو کنسیڈریشن ہوگی وفاقی آئینی عدالت کے اس فیصلے کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو ایسی صورت میں وہ تملیک اور ہبہ غلط ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اپنے بچے ہوتے ہوئے وہ کس طرح اپنے بھائیوں کے نام پہ پراپرٹی کو ٹرانسفر کرتی ہے. یا اگر اس کی شادی ہے، اس کے بچے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا اپنے بھائیوں کو محبت کی وجہ سے دینا یہ غلط ہوگا. وہ اپنے بچوں کو محروم کر کے کبھی بھی اپنے بھائیوں کو پراپرٹی نہیں دے سکتی. تو ایسی پراپرٹی جو ٹرانسفر ہوئی ہوگی اس کے بارے میں یہی تصور ہوگا کہ وہ بھائیوں نے غیر قانونی طور پر، غیر ارادی طور پر بہنوں کو پتہ ہی نہیں تھا اور ان سے ٹرانسفر کر کے اپنے نام پہ کیا ہوا ہے. تو واضح ہوا اس حالیہ فیصلے سے کہ صرف فراڈ کا عنصر ہی ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ یہ کہیں کہ جو پراپرٹی ہے جس انتقال یا رجسٹری کے ذریعے، جس اسٹامپ پیپر کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے بھائیوں کو، اس کے اوپر تو میرا انگوٹھا ہی نہیں ہے یا اس کے اوپر تو میرے دستخط ہی نہیں ہے، کسی اور کے ہیں. تو یہ بھی ایون کہ اگر اس کے ہوں تب بھی آپ کے پاس 5 ایسے سنہری اصول آ گئے ہیں کہ جس کے تحت آپ پھر بھی اس پراپرٹی کو ریگین کر سکتے ہیں، واپس اپنے نام پہ کر سکتے ہیں. اور وفاقی آئینی عدالت نے ان 5 چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے 33 صفحات پر مشتمل فیصلے میں ڈیفائن کیا ہے. تو اب ہمارے پاس 5 چیزیں کون سی ہیں؟ عورت کا مکمل فہم رکھنا اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے کہ وہ کیا ہے. دوسرا، آزادانہ غیر جانبدارانہ مشورہ بھائی کو دے رہی ہے تو حسب خاوند کا یا بیٹے کا ہونا اس کے ساتھ اس موقع پر ہونا یہ ضروری ہے. پھر کس زبان میں وہ لکھی جا رہی ہے، اس زبان کو اس کے سمجھنا کا کتنا، اس زبان کو وہ سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی.
پھر سوچنے کا موقع اسے دیا جائے، اسے فلفور دستخطیں انگوٹھے نہ لگوائے جائیں، اس کو ٹائم دیا جائے، اور جو لاسٹ جو ہے اس میں وہ کنسیڈریشن کے حوالے سے ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے، کس چیز کی عوض وہ پراپرٹی کو اپنے بھائیوں کے نام کر رہی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔